نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے جنہیں رابطہ درد و سلام نظرہ میں پیش کرو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ لگتا ہے پیچھے جیسے بیٹھے بھالا تھکے ہوئے میری آواز تھوڑی آواز میرے کمر تک آنی چاہیے تاکہ میں بھی پتہ لگے تو اسے شوق نہ سننے بیٹھے ہو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ حضرات گرامی کا صرف درود شریف کے ایک حدیث مبارکہ پڑھے نظر کرنا چاہوں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیتا اے جبریل دنیا کے کوئی ایسی چیز ہے جس کو گنتی نہیں کر سکتا جس کو شمار نہیں لا سکتا حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درختاں دے پتہ کو گن سکنا ہاں میں زمین دے ذرات کو گن سکنا ہاں میں سمندر دے قطران کو گن سکنا ہاں لیکن جدو کوئی توادہ ہوتے توادے تے شوق و ذوق دینا درود و سلام دا نظرانہ پیش کرتا ہے جدو اس تے اللہ تعالیٰ کی رحمتہ دا نزول ہوتا ہے میں انہا رحمتہ گنتی دے وچ نہیں لیا سکتا اس واسطے شوق و ذوق دے نال درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم سب سے پہلے تھا میں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا کہ جڑے میرے بندہ ناچیز دے عرض دے تشریف لے آئے خصوصاً بالخصوص حضرت علامہ مولانا جامع معقول والمنقول شیخ سید قاطع شرک و بدعت حضرت علامہ مولانا محمد شفیع چشتی صاحب میں آپ کو زیادہ واقف نہیں ہوں صرف ایک دفعہ انہاں دے نال خطاب میں موقع ملا تے آپ نے جڑی گفتگو فرمائی میرے دل دے اثر کیتا تے میرے دل دے وچ خیال پیدا ہویا کہ ایسے بندے کو بلا کے اپنے چاہوان آلہ دے واسطے کوئی تحفہ نہ پیش کر تے پھر میں انہاں نے فون کیتا تے انہاں نے بڑی بڑی محبت دنال انہوں اس کا جواب دیتا چونکہ اس محفل تے تھوڑا جیا میرے ذہن دے مطابق گل نہیں لگی کہ میں وہ گل واضح طور پہ کر دیتی لیکن میں نے اتنی امید نہیں دکھائی کہ آپ اتنا بڑا دل گل تم دس دن نہا کہ اس محفل تے آپ تشریف لے آئے کہ آپ نے جلدی ہو سی کسی محفل تے جانا ہو سی تے آپ نے تھوڑا جیا انتظامیہ میں
فرمایا کہ میں جلدی ٹائم دے دوں میں جانے تے چونکہ یہ آستانہ ہے تے اس آستانے سے جڑا ایک ترتیب کے مطابق روٹین چلتی تے میں آپ دی بارگاہ دے وچ عرض کی کہ میرے کو اگر تشریف لے آسو تے پھر مینوں تسی مکمل ٹائم دینا تسی آخری خطاب اگر تسی اس طرح میں ٹائم دے سکتے ہیں تو پھر تسی تشریف لے آؤ آپ نے ایڈا بڑا دل کر کے نا کہ میں نے جواب دیتا آکھیا شاہ جی میری گل یاد رکھو ساڑھے اکابرین نے ساڑھے بزرگاں نے سانوں یہ سکھایا ہی نہیں کہ کسی آستانے سے جاتے کول جا بھی ہے ساڑھے رب ستے اور سے جس طرح توڑا دل کرے سبحان یہ انہاں دی محبت ہے اسی کچھ نہیں اسی بالکل کچھ نہیں بلکہ ایک چیز ضرور ہے کہ جب تک بگے نہ تھے کوئی پوچھے ایک گل ضرور ہے کہ جب تک بگے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہم کچھ بھی نہیں تھے یہ تمام جو بیٹھے تھے اور جو نیچے تشریف فرما ہے آپ جتنے بھی آئے ہیں آپ سب سے ہمارا مطمئن ہے کیونکہ آپ اس وقت اس ہستی کے مہمان ہیں جس کی مہمان نوازی کل خدائی جس کی مہمان نوازی کل خدائی نے کی ذات محترم برحال میں اپنی گفتگو کی طرف آنا ہوں جس آیت تلاوت کیتا ہے اس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون کہ جدوں بھی تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے اللہ دی رحمت ہوے تے خوشی مناؤ گل سمجھ چندی پئی ہے کہ جدوں بھی تواڈے تے اللہ دا کرم ہوے اللہ دی رحمت ہوے اللہ دا فضل ہوے تے پھر بھی کرو خوشی مناؤ پھر اگے یہ ارشاد فرما دیتا کہ اگر تسی خوشی کرو گے تو تانوں انعام کی مل سی فرمایا فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ جو کچھ تسی جمع کرتے ہو نا کہ اس نالے بہتر جو کچھ تسی جمع کرتے ہو کہ اس نالے بہتر ہے تے بندہ دو ہی چیزیں جمع کرتا ہے مال یا مال گل سمجھ دو چیزیں جمع کرتا ہے مال یا مال رب کائنات فرمانا کی چاہتا ہے رب کائنات اپنا دسنا کی چاہتا ہے اے میرے محبوب کے امتیوں جدو میرے محبوب کی تسی خوشی منا دے ہو نا میں تمہیں اتنا نام عطا کرنا ہاں کہ تمہارے اعمال میں جمع کرنا ہے تو تمہارے مال میں جمع کرنا ہے تمہارے مال میں جمع کرنا تو بہتر ہے تو تمہارے اعمال میں جمع کرنا ذات محترم اب کوئی بھی عبادت کرنے کوئی بھی عبادت کرنے نماز پڑھیے روزہ رکھیے زکاة دیئے حج و عمرہ کریے کسی غریب کی مدد کریے کہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے مقصد کی ہوتا ہے کہ اگر میری یہ عبادت قبول ہو گئی تو رب کائنات میں جنت آتا ہے اگر یہ عبادت قبول ہو گئی تو رب کائنات میں جنت ادا کر دے سی اللہ تعالیٰ کا میرے طرف بندہ نماز پڑھ دے تو نماز پڑھن کے بعد یقین نہیں کہ میری اے نماز قبول ہے یا نہیں میری اے نماز ایک گل اگر تسی سمجھ سو تو پھر گل سمجھ جا سی اگر آپ گفتگو کرتے رہے نا تو گل سمجھ جا کہ اے میری نماز قبول ہے یا نہیں
اگر قبول ہو گئی تو پھر مجھے جنت ملے، یعنی اس کا جڑا اجر ہے، اس کا جڑا اجر ہے، اس کا جڑا ثواب ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ قبول ہوئے گی تو ملے گی، اگر قبول نہیں ہوئے گی تو نہیں ملے گی۔ اس لیے ہر عبادت کی قبولیت کے لحاظ نال دو قسم، ہر عبادت کی قبولیت کے لحاظ نال دو قسم ہیں۔ ایک قسم ہے ظنی القبول، دوسری قسم ہے قطعی القبول۔ گل سمجھے چمدی پہی، پہلی قسم کی ہے ظنی القبول، لفظ نے رکھ لو پھر میں مسئلہ سمجھا دے سا۔ پہلی قسم کی ہے ظنی القبول، دوسری قسم کی ہے قطعی القبول۔ ظنی القبول او قسم ہوتی ہے جس کی قبولیت دے وچ شک ہے کہ پتہ نہیں میں عبادت کیتی ہے کہ قبول ہے۔ اسی طرح دوسری قسم ہے قطعی القبول، ان دی قبولیت دے وچ بندے نو شک نہیں ہوتا، اس کی قبولیت دے وچ بندے نو شک نہیں ہوتا۔ ہن اے دو گلاں سمجھ چ آ گئی، ہن اگلی گل سمجھو کہ آپ نماز پڑھنے ہیں نا، بڑا بڑا عمل، قبر دے وچ سب سے پہلا سوال کی نماز دا اسے، قرآن دے وچ کئی باری نماز کا حکم دیتا گیا، لیکن اے قبولیت دے لحاظ نال ظنی القبول دے قبولیت دے لحاظ نال ظنی القبول دے درجے دے وچ روزہ ہے، بڑی بڑی عبادت، گناہ مت بچاندا ہے، نفس کو کنٹرول کرتا ہے، بڑی بڑی عبادت، لیکن قبولیت کے لحاظ سے یہ ظنی القبول دے درجے۔ اس سے طرح زکاة ہے، بندہ اللہ دے غریب بندیاں میں دیتا ہے، اللہ دے غریب بندیاں دے دل دے وچ درد پیدا ہوتا ہے کہ تاں ہی تے زکاة دیں، اگر درد نہ ہوئے تو زکاة نہیں دیتا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ میرے محبوب دی امت دے نال پیار کر لوے میں اس دے نال پیار کرتا ہوں، بلکہ بابا بلے شاہ فرما دے مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، تے ڈھا دے تو کچھ ڈھا دے، پر ایک بندے دا دل نہ ڈامی رب دلان دے۔ تے ادو ہی بندہ زکاة دیندہ ہے جدو اللہ دے بندیاں دے نال پیار ہوندہ ہے، احساس ہے۔ اسی طرح بندہ حج عمرہ کرتا ہے، بڑی بڑی عبادت، لیکن قبولیت کے لحاظ نال ظنی القبول دے درجے دے وچ، قبولیت دے لحاظ نال ظنی القبول دے درجے دے وچ، آپا نماز پڑھیے قبولیت دے لحاظ نال ظنی القبول دے درجے دے وچ، اسی طرح زکاة دیئے، اسی طرح حج و عمرہ کریے، یہ تمام عبادتہ جڑیے ہیں، یہ ظنی القبول دے درجے دے وچ ہیں، انہاں دی قبولیت دے وچ شک ہے، لیکن دو عبادتہ ایسی ہیں جڑیاں کدی رد نہیں ہو دیا، جڑیاں کدی ظاہر نہیں ہو دیا۔ اے باری تعالیٰ وہ کیڑی عبادتہ ہیں؟ رب کائنات فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے سلام کرنا، دوسرا میرے محبوب دا ملت۔ ایک میرے محبوب دے سلام پڑھنا، درود و سلام کرنا، دوسرا میرے محبوب دا ملاد۔ ذات اکرامی ان کوئی گل کر سکتا ہے کہ درود تے ملاد قطعی القبول دے درجے کیوں گے؟ نماز، روزہ، زکاة، حج، عمرہ، یہ ظنی القبول دے درجے کیوں گے؟ رب کائنات جانتا ہے، کیونکہ رب کائنات علم غیب ہے، وہ پیدا کرنا ہے۔ رب کائنات جانتا ہے کہ میری محبوب کی امت جڑی ہے نا، اس کے سوال اٹھا سکتا۔
اچھا ان دلیل سنو رب کائنات نے قرآن کریم دے نماز کا حکم دیتا کئی بار دیتا فرمایا اے میرے محبوب تے امتیوں نماز پڑھ تے وقت تے پڑھ خود پڑھتا ہے گل سمجھ چاندی پئی رب کائنات نے اپنے محبوب دی امت حکم دیتا میرے محبوب دی امت نماز پڑھو لیکن کیا فرمایا اے میرے محبوب دی امتیوں زکاة ادا کرو کیا خود زکاة ادا کرو یہ بھی اللہ تعالیٰ دا بڑا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ زکاة ادا نہیں کیونکہ زکاة کے لیے دیتی جاتی ہے حساب سے کیا میں رب کائنات فرماتے ہیں میرے محبوب کی امتیوں زکاة دیو اپنے حساب کے نال نصاب کے مطابق کیوں دیو لیکن خود نہیں دیتا یہ بھی اس کا بڑا بڑا احسان ہے کیونکہ رب کائنات اپنے محبوب کی امت نو بے حساب عطا کرتا ہے یہ بھی اس کا کرم برحال زکاة حکم دیتا لیکن خود زکاة نہیں دیتا رب کائنات نے اپنے محبوب کی امت میں حج عمرہ کرنے کا حکم دیتا لیکن خود حج عمرہ نہیں کرتا اے باری تعالیٰ اے تمام چیزاں کرنے کا حکم دیتا خود نہیں کرتا رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب کے امتیوں یہ تو میں سکھانا چاہتا یہ تو میں سمجھانا چاہتا شان محبوبیت دکھانا چاہتا اے تمام عبادات میں نہیں کرتا کرن دا حکم دینا دو عبادت ایسی ہیں جڑیاں میں خود بھی کرنا تے اپنے محبوب کی امت میں کرن دا اے باری تعالیٰ کیڑیاں فرمایا اے میرے محبوب کے امتیوں میں اپنے محبوب کے درود و سلام نہیں پڑھتا میرے فرشتے نہیں پڑھتے میں اپنے محبوب کا میلاد بھی منانا تو سبحان اللہ وانو ہی مناون دا حکم دینا کہ باری تعالیٰ پھر گل سمجھ نہیں آئی وہ عبادت ضمن قبول دے درجے چلے فرمایا اس واسطے کہ نماز جڑی ہے نا ایک عبادت ہے بڑی بڑی عبادت ہے لیکن تیری ہے میری نہیں سبحان اللہ تیرے واسطے تو کرنا ہے روزہ عبادت ہے بڑی بڑی لیکن تو کرنا ہے میں نہیں کرتا زکاة بڑی بڑی عبادت ہے تو کرنا ہے میں نہیں کرتا حج عمرہ بڑی بڑی عبادت ہے تو کرنا ہے میں نہیں کرتا اے باری تعالیٰ پھر اس نے میں راز کیے فرمایا اس سے واسطے تا ضمن القبول دے درجے میں چلنا انہا سارے دے میں کوئی کمی رہ جاوے نا وہ پوری کر تو تا قبول کر سا اگر کمی قبول کر لئی تو میرا رحمت ہو جاسی اگر قبول نہ کرا تو میرا عدد ہو سی اور جڑا درود تے ملا دینا اے تو بے حساب کی جا اندھے میں کوئی کمی پیشی رہ گئی تو میں قبول کر لئی سا کیونکہ اے عبادت میں نہیں کرنا تو میرے محبوب امتی میں اے عبادت میں نہیں کرنا میں بھی اپنے محبوب کے درود و سلام کرنا پیش کرنا کہ تسی بھی کر دیں اس کے کوئی کمی پیشی رہ گئی نا وہ میں قبول کر لیں حضرات محترم کیونکہ اس کی عبادت ہے نا اس کی عبادت کی نسبت ہے تو مصطفیٰ کی ذات اگر مصطفیٰ کی ذات نال اگر ایک کھوتے دی نسبت ہو جاوے وہی جانا اگر ایک گدھے دی نسبت کھوتے دی نسبت اگر محبوب دی ذات دے نال ہو جاوے نا وہ بھی جنت وچ چلا جائے اچھا ایک سوال ہے تمام نبی حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تمام حضور تو پہلے تشریف لے آئے انہاں دی امتاں میں حضور تو پہلے تشریف لے آئے لیکن قیامت کا دن ہو سو تمام انبیاء کرام کے تخت لگے ہوئے سے تمام امتاں کھڑیوں سے
ساری امتہ پیچھے سے لیکن جن محبوب کی امت اسی اکی ہو سکتی تمام امتہ پیچھے کھڑی ہو سکتی محبوب کی امت اگے کھڑی ہو سکتی اے باری تعالیٰ قانون دا یہ ہے کہ جیڑی امتہ وہ پہلے کھڑیاں ہوئے جس طرح نمبر آگیا اس سے طرح پیچھے نمبر سر کھڑیاں ہوئے نا لیکن ایک محبوب کی امت ہے اے پہلے کیوں آگئی رب کائنات فرماتا ہے لوگوں یوں بلوانو بسنا چاہنا چاہنے محبوبیت کے حالنا چاہنا جو دو محبوب کے دال سے شاید نسبت ہو جاوے اس وقت قانون نہیں دیکھا جاتا اس وقت قانون نہیں دیکھا جاتا اس وقت محبوب دیکھا جاتا ہے جتنے بھی احباب تشریف لے آئے تمام کا میں شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے میری ریکویسٹ پہ تشریف لے آئے اور خصوصاً بالخصوص منظور العارفین نظامی ساؤنڈ سسٹم والا دا کہ انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز اس محفل میں اس مرتبے تے لے آندہ اس جگہ تے لے آندہ اور حقیقت علی گل ہے کہ مولوی ساؤنڈ تو بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا مولوی ساؤنڈ تو بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ساؤنڈ والا ساؤنڈ نہ چلاوے نا حقیقت علی گل ہے جتنے بھی نعت خیر مولوی ہیں انہاں دا 2 منٹاں تو بعد 5 منٹاں بعد گلی والے کام کرنا چھڈ جاتے ساؤنڈ والے دا کمال ہے کہ اے ساڈی آواز کو خوبصورت کرتے اپنی انگلاں نوں جنبش دیتے تے تواڈے تک خوبصورت انداز نال پہنچاندے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے جناب کاروبار دے وچ مزید رحمتاں نازل فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین